جب ہم منو مٹی تلے چلے جاتے ہیں. جب تک آپ کے سانس چل رہے ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، اس وقت تک ابھی دیر نہیں ہوئی. لیکن کسی کو پتا ہے کہ میرے سانس کب تک چل رہے ہیں؟ اگلا سیکنڈ بھی میرے ہاتھ میں نہیں. اور وائس کی کتاب بڑی خوبصورت بات کہتی ہے کہ کسی کو اپنی روح پر اختیار نہیں، کسی کو اپنی زندگی کا بھی اختیار نہیں ہے کہ اگلے سیکنڈ میں، اگلے لمحے میں ہوگا یا نہیں. اس لیے اس سے پیشتر کہ بہت دیر ہو جائے، ہمیں اپنی چٹان اور اپنے خدا کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کی آیت جو ہے، اس میں ہم ان لوگوں کے بارے پڑھتے ہیں کس طرح سے بنی اسرائیل کو خدا مصر میں سے نکال لائے. آپ کو وہ 10 آفتوں کا پتہ ہے جو خداوند مصر پر لایا تھا؟ کس طرح سے خدا نے کیا کیا معجزات کیے، کتنا بڑے بڑے کام کیے، کتنے بڑے بڑے عجائب ان کی خاطر کیے جب خداوند اپنے لوگوں کو مصر میں سے نکال لایا. اور پھر کیا کیا؟ جب نکال لایا، آگے سمندر دیکھا، پانی دیکھا، کہنے لگے اس سے بہتر تھا وہی مر جاتے. جس خدا کو وہ بھول گئے بعد میں، اس خدا نے کیا کیا ان کے لیے؟ کیا کلام کہتا ہے کہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اور بڑی خوبصورت بات مجھے لگی، آپ خروج کی کتاب کا اس کی 22ویں آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. خروج کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے: اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے. میں نے زندگی میں یقین جانیے اس مرتبہ غور کیا کہ یہ جو لکھا ہے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، کیا خدا ہے، کیا عظیم خدا ہے. ہم گاؤں میں رہتے تھے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چھپڑیوں میں سے نا پانی پہلے باہر کرتے تھے، اس کے بعد وہ گار سی رہ جاتی تھی، دلدل جس کو کہتے ہیں، کیچڑ رہ جاتا، پھر اس میں سے پکڑتے. جب پانی کو ہٹایا جاتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ دلدل بھی اس کے نیچے ہوتی ہے، کیچڑ بھی ہوتا ہے. یہ کیسا خدا ہے، کیسا عظیم خدا ہے جو اپنے لوگوں کے لیے پانی کو 2 حصوں میں ٹکڑے کرتا ہے. اس دلدل میں، اس کیچڑ میں جو نمی ہے اس کو بھی خشک کر دیتا ہے. اور کلام یہ کہتا ہے کہ اس کے لوگ خشک زمین پر سے ہو کر پار نکل گئے. صرف پانی وہاں سے دور، یہ نہیں ہے کہ پانی ادھر ہو گیا تو نیچے گار تو ہونی چاہیے تھی، نیچے دلدل اور کیچڑ تو ہونا چاہیے تھا. اس خدا نے تو اس کیچڑ کو بھی ایسا خشک کیا کہ خشک زمین پر سے اس کے لوگ ہو کر گزرے. یہ لوگ اس خدا کو بھول گئے. پھر نہ صرف یہی، بیابان جنگل جہاں پیاس کی شکایت کی خدا کے نبی سے، خدا نے بیابان میں چٹان سے پانی پلایا. خروج کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 6 آیت میں اس طرح سے خداوند نے حکم دیا اپنے بندے کو: دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں ہورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پئیں. بیابان میں اس خدا نے ان لوگوں کو پانی پلایا، چٹان میں سے پانی پلایا. اور وہ چٹان، کرنتھیوں کا خط پہلا خط جو ہے اس کو پڑھے 10واں باب 4 آیت، تو رسول کی معرفت کیا بتایا گیا؟ اور وہ چٹان مسیح تھا. آج دنیا کہتی ہے کہ مسیح پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہوا. آج دنیا کہتی ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. استثناء کی کتاب میں کیا پڑھا ہم نے کہ تو اپنی چٹان سے کیا ہوا؟ غافل ہو گیا. اگر وہ خدا نہیں ہے اس وقت کیسے موجود؟ اس چٹان میں سے پانی پلایا اور رسول کی معرفت بتایا گیا کہ وہ چٹان کون تھا؟ مسیح. وہ تو اس وقت ہی موجود تھا.
کیا خوبصورت منظر ہے. خدا نے اپنے بندے کو کیا کہا کہ تو اس چٹان کو کیا کرنا؟ مارنا. تو اس میں سے پانی نکل آئے گا اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ پیئیں. عزیزو، جیسا رسول کی معرفت پتا چلا کہ یہ چٹان مسیح ہے، اس وقت پرانے عہد نامے میں خدا کا بندہ اس چٹان کو مارتا ہے تو بیابان میں دنیا کی پیاس بجھتی ہے. نئے عہد نامے میں اس چٹان کو مار پڑتی ہے، صلیب دیا جاتا ہے، موت برداشت کرتا ہے اور دنیا کو نجات ملتی ہے. اس لیے اس چٹان کو بھولے بیٹھے ہو، اس چٹان سے غافل ہو گئے ہو، اس چٹان کو بھلا دیا آپ نے. یہی خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم تو بھولے بیٹھے ہو. اور پھر کلام مقدس کہتا ہے کہ بیابان ہی میں اتنے لوگوں کو خدا نے کیا کیا؟ جب گوشت کی شکایت کی، بھوکے رہنے کی شکایت کی، تو خدا نے ان کو من کھلایا. سوچ رہا تھا کہ کبھی اگر زندگی خداوند نے دی تو اس پر بھی کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے. خروج کی کتاب 16 باب 15 آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو من بھی کھلایا. خدا نے اپنے ان لوگوں کے لیے بار بار ان کے لیے اور ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جو صرف خدا ہی کر سکتا ہے، جو بالکل ناممکن. چٹان میں سے پانی پلایا، سمندر 2 ٹکڑے کر دیا، آفتیں آئیں، یہ عجائبات، یہ معجزات دیکھیں. اور پھر بھی کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اتنی سارے معجزات کے بعد بھی، ایسی ایسی برکتیں پانے کے بعد بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنی تمام عمر بھی خدا کی ان مہربانیوں، ان برکات اور ان عجائبات کا بیان کرتا رہوں جو ان پر ہوئے، تو شاید میری زندگی ان کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی. وہ سب بیان نہیں کیے جا سکتے. لیکن پھر بھی وہ لوگ خدا کو بھول گئے. اور ہمارے ساتھ، جیسا میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ کوئی چھوٹی سی نیکی کرتے تو اس کو یاد رکھتے. بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کچھ خداوند کی طرف سے ہوا، یہ خدا نے کیا، پھر بھی وہ بھول گئے. کیا یہ ممکن ہے کہ جن لوگوں کو خدا نے اتنی برکتوں سے نوازا، اب آپ کے دل میں ایک بات اٹھ رہی ہو، میرے دل میں تو یہ کھٹکتی کہ جن برکتوں کا مختصر طور سے میں نے ذکر کیا، جس قوم کو، جن لوگوں کو خدا یہ دے، جن کے لیے یہ کرے، ان کو تو کبھی بھولنا نہیں چاہیے تھا خدا کو. لیکن کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ ہوا. وہ اتنی برکات پانے کے باوجود خدا کو بھول گئے. جس خدا نے ان سے اتنی محبت رکھی ہو، جس عظیم خدا نے ان کی ہر طرح سے فکر کی ہو اور جنہیں ہر طرح سے محفوظ رکھا ہو، وہ اس کو بھول جائیں. کیا یہ سارا کچھ سوچ کر کے وہ خدا کو بھول گئے؟ ہماری آنکھیں آنسوؤں سے نہیں بھر جاتی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ لوگ خدا کو بھول گئے؟ آج کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے اور آپ کو خدا نے دیا، شاید آپ یہ کہتے ہو کہ جی میرے پاس تو گھر نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس نوکر نہیں ہے. ان چیزوں کی فہرست بھی کبھی بنا کر دیکھیے جو خدا نے آپ کو دی ہیں. آپ کے پاس صرف ایک فہرست ہے کہ یہ مجھے خدا نے نہیں دیا. وہ فہرست بھی کبھی کھول کے دیکھو جو دیا ہے، پھر آپ کو پتا چلے کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا، کتنی برکتیں خدا نے آپ کو دی. ایک ناخن ٹوٹ جائے، کوئی دنیا کی طاقت ساری دنیا کی دولت لگا کر اس ناخن کو واپس ملے. کبھی گنو تو صحیح، کبھی دیکھو تو صحیح کہ آپ کو خدا نے کیا کیا کچھ دیا ہے. اور افسوس کہ اتنی برکات کے باوجود بنی اسرائیل صرف اس کو نہیں